الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته وأزواجه وأولاده وأصحابه أجمعين اما بعد۔ اوپر کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کے جانب، تمام انسانوں کے جانب نبی بنا کر بھیجا اور دو کام دیے، جو احکام پر عمل نہیں کرتے ان کو ڈرانا، اور جو عمل کرتے ان کو بشارت سنانا، خوشخبری سنانا۔ پھر اللہ جل شانہ اپنی قدرت بتاتا ہے کہ انسان کی حیثیت کیا۔ اللہ کی تو کیسی کیسی مخلوقات ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، تو انسان ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ بے شک تمہارا، یعنی سب انسانوں کا، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو 6 دن میں پیدا کر کے مکمل کر دیا، انسانوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کا تو ایسی اس کی قدرت ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کسی کو اگر ارادہ بھی کرے کہ ہو جا تو وہ سارا نظام ہو جاتا ہے۔ انسانیت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 6 دن میں آسمان و زمین کو بنایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ جل شانہ اپنی تمام صفاتوں کے ساتھ اس کی کرسی، اس کا عرش، اس پر اللہ جل شانہ جلوہ افروز ہوا، اور پھر سارے نظام کو یدبر الامر، ساری کائنات کے نظام کو اللہ جل شانہ نے ترتیب دی، یعنی انسانوں کے حوالے کیا۔ اللہ کے علم میں تو پہلے ہی سے، ابد الآباد سے، ازل سے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان فرشتوں کو اور مخلوقات کو ایک نظام دیا، اس کی ترتیب بنائی، اس کا مینیج کیا، تاکہ مخلوقات اس میں غور کر کے اللہ تک پہنچ جائے، اللہ کو پہچان لے۔ یہ مخلوق کے لیے کیا، اللہ کے لیے نوائی نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، اللہ کے دربار میں کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر ہی نہیں سکتا، کوئی سفارش کرے، کوئی ضمانت کرے، اللہ کی اجازت کے بغیر ایک درخت کا پتا بھی، وما تسقط من ورقۃ الا یعلم، ایک درخت کا پتا بھی اگر گرے نا، اللہ کو اس کا پتہ ہے، حرکت بھی نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ اس کے دربار میں اللہ کی، اسی کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ وہ کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہی تو تمہارا اللہ ہے، تمہارا رب ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے۔ تو کیا کرو جب اتنا بڑا رب ہے، آسمان و زمین سارے اس کے تابع، اس کے دربار میں کسی کی مجال نہیں کہ ذرا کوئی حرکت کر سکے، کوئی اس کے سامنے سفارش کر سکے، کوئی بات کر سکے، تو پھر ایسے رب کی کیا کرنی چاہیے؟ فاعبدوا، اسی ہی کی عبادت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تمہیں سبق نہیں ملتا ان مثالوں سے کہ جب اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ کے سامنے مطیع و فرما بردار ہیں، اسی کے حکم کے تابع ہیں، تو ہمیں نافرمانی کرنے سے انجام کیا ہوگا؟ جس عرش کے نیچے ساری مخلوقات ہے، اس عرش پہ تو اللہ قائم ہے، اسی پر اللہ جل شانہ جلوہ افروز ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قدرت کاملہ بتلا کریے، اطاعت کا حکم دیا کہ اسی ہی کی عبادت کی جائے۔ توحید یعنی صرف اللہ ہی کے لیے سب کچھ، ساری خیرات ہو، صدقات ہو، نظر و نیاز ہو، منت ماننا ہو، قربانی ہو، کھانا کھلانا ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، جو بھی خیر نیک عمل کیا جائے صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ اور کیا کیسے جائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ انہی 2 چیزوں کے ساتھ عبادت بنتی ہے، جس پہ انعام ملتا ہے۔ اس میں اگر ملاوٹ ہو جائے تو پھر شرک ہو جاتا ہے، یا پھر شرک کبیر ہوتا ہے، یا شرک خفی ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔